کیا یہ کم ہے کہ ہم امت سید عالم علیہ السلام، کیا یہ کم ہے کسی سید کے لیے کہ وہ آل نبی اولاد علی؟ کیا یہ کم ہے کہ اس کے منہ پہ سرور دو جہاں علیہ السلام، اہل بیت سب کے نام مبارک اس کے منہ سے ادا ہوتے ہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ فقیر کی محبت کا جو بھی میٹر ہے وہ ہمارے اندر ہمیں گدگداتا ہے، ہمیں مزہ دیتا ہے؟ یہ بڑی چیز کی طلب کیسے کریں جس کو آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں جس کو نہیں جانتے؟ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں روز، رات بھی بات میں کریں تمام تعریفیں رب کی کیڑی ہیں؟ اس وقت تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہو مولوی صاحب نے تو لمبی نماز کرا دی، تو جس کو ہم جانتے نہیں اس کی تعریف کیسے کریں؟ بابا جی کو کیا تعریف کروں اس کلندر کی؟ بابا جی کی باتیں کرنی شروع کر دیں، اس کے برابر پہ جا کے بات ہو تو پھر تو یہ بڑا کیسے ہوا؟ یہ تو چھوٹا ہو گیا، برابر ہو گیا، یہ اس قدر بڑا ہے۔ یہ جو سخن جو کلام ہے جو بولتا ہوں، یہ باغ یہ لگا، یہ ہے مان لیے، یہ کرتا ہے سب کچھ، جاہل گوار اور بد کردار۔ مجھے کہتے تھے سید بابا اللہ کردار نہیں دیکھتا۔ نفس کی اس دنیا میں جہاں ملامتی لوگوں کے ساتھ رہنا عارف نفوس لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ بابا جی نے تو سیدھا بازار حسن لے جانا، آئیے آپ کی تو عزت افزائی ہونے لگی ہے نا، بازار حسن چلو نا ذرا۔ بندہ شریف ہوتا ہے کہتا ہے بابا جی کتنے لے کے چلو، خدا دا واسطہ۔ بابا جی جناب زیر لب تبسم فرماتے اور ہنستے، اور کبھی کبھی تنہائی میں میرے ساتھ بیٹھتے تو کچھ تصوف کی وہ کوئی بات کرتے تو میں ان کو ضرور چار باتیں آگے سے اپنی عادت سے مجبور تھا، تو وہ بڑے مسکراتے تھے۔ آخری وقت پہ آخری رات بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا جی بابا لال شاہ بہت گالیاں نکالتے تھے، تو بابا لال شاہ کے کچھ دوست تھے، تو انہوں نے ایک دن بابوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یار بابا گالاں بہت کھڑتے ہیں، کسی دیہڑے کلا ہوئے نا تو پکڑ لی۔ رات کو انہوں نے گھیر لیا اور کہا سچ سچ دس گالاں کیوں کرنا؟ فرمانے لگے با خدا ہم نے آج تک کبھی کسی انسان کو گالی نہیں دی، بلکہ اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی اس بدبختی، اس ابلیسیت کو برا بھلا کہتے ہیں تاکہ اس کا پیچھا چھوڑ۔ بابا جی نے جب یہ سنا تو میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ، چونکہ بابا جی تو خود جب موڈ میں جلال میں ہوتے تھے، میں نے بازار حسن میں دیکھا ہے، ان کے ساتھ پھرتا رہا ہوں، سوٹی ہاتھ میں ہو اور وہاں کوئی مستی کر دے، پھر نہیں دیکھا سامنے کون۔ تخت و تاراج بھی ہوا میں، نوکریاں بھی گئیں سب، وہ اس وقت بندہ سمجھتا ہے یار بابا ایک ہی کر دے گا ساڈا۔ یہ بابا وہ فرماتے ہیں بابا ایک بوڑھے وجود کا نام نہیں ہے، ایک جذبہ ہے، پاکیزگی ہے۔ یہ پاکیزگی اور جذبے سے کہیں نیت کی بات شروع ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے۔ حدیث پڑھتے نا انما الاعمال بالنیات، یہ نیت ہم نے تو سوچا نیت یہ ہوتی ہے 2 رکعت نماز نفل فلانا فلانا، ہم یہ نیت سمجھتے رہے ساری زندگی۔ ارے یہ تو جیسے روزہ رکھنے کی دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، نیت ارادہ، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ارادہ، مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، میں نے اللہ کو اللہ کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا۔ ارادہ کیا ہے؟ یہ اندر بنتا ہے ٹوٹتا ہے، اچھا اس سے بات کروانا، یہ کام کروں، نہیں مکر کر جاؤ، منافقت کر جاؤ، مصلحت کر جاؤ، اس کو تھوڑی سی پھوک دلاؤ، اس سے کام نکلوا، اس کی خوشامد۔ جنگی صاحب مجھے کہتے ہیں تو یہ سارے نالی سے دے ہو، کہا میں خود نہیں سیدھا، یہ میں اس شہنشاہ کو سلوٹ ماروں، جیسے چاہ رہا ویسے رکھ رہے، جو چاہیں سو لکھیں سائیاں، تو مالک لوح قلم دا، میں مسکین حوالے تیرے، تو ضامن ہر کم دا۔ اب وہ اسی طرح کر رہے کہ اب نہ وہ مجھے روک رہے،
وہ کہہ رہا بھائی اس کو قابو رکھ. انہوں نے کہا یہ اندر اخلاص خلوص یہ کبھی یہاں گھستا ہے. اس کو تو ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹنٹ ڈال دو. جس ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے نا پھر وہ مجھے فون کرتے ہیں اس کے دوائی کی, یہ اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 2 اسٹنٹ ڈلوا دیں, 4 دن رہ گئے مرنے میں. میں کہ ایڈا کامل ہے. انہوں نے کہا یار تو پھر وہ اسٹنٹ ڈلان دی, اگر اسٹنٹ نے بچانا ہے تو پھر صاحب قدرت یہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا اختیار ہو, ہمیں قدرت اللہ نے عطا کی ہے, اس کا اصل مالک اور صاحب قدرت اللہ ہے. اب کہتے ہیں کہ 2 اسٹنٹ ڈلوا لیں. میں کہ جناب تھوڑا کی دل کرتا ہے کہ جی پھر بچ جاؤں گی. میں کہ پوال کہوں نہ ڈلواؤں, کہنے دیکھو شاعری پٹھا کم کرنا. نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی طبیب آیا, کہنے لگا سرکار یہ آپ کے جو فالوور ہیں کہ جب سے آپ اسلام لے کے آئے انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دی, پہلے مجھ سے دوائیاں لیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں نہیں سرکار علیہ السلام نے فوراً کہا نہ 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 بھائی ایسی بات نہیں, تنگ نظر نہیں ہے. لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں, ہمارے ہاں بیمار کوئی نہیں ہوتا. ارے یہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ حافظ ہوئے ہیں. یہ حافظ ہو گئے ہم, اندر تاریکی ہے. حجاب غین تو چلو مٹ جائے, حجاب تاریکی تو دور ہو جائے. غین اتنی پکی ہوئی کہ رین بن گئی, زنگ لگ گیا. اب ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. اب وہ جو ہم اللہ کہتے ہیں, پاپا ہی کہا کرتے, یقین کریں ایک دفعہ اسلام آباد میں شروع, بڑی پرانی بات ہے, وہ پھیلا یہ یرکان پھیلا, تو کہنے لگے سید بابا اخبار میں اشتہار چھپاؤ, آدھا گلاس پانی لیں, آنکھیں بند کریں, 3 بار دل میں اللہ پڑھیں اور بس ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے لوگ دیکھے ٹھیک ہو گئے. اب یہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ فقیر عاشق جو ہوتے ہیں ان کی بات یاد رکھیے گا, وہ جو بات کہیں گے دل کی بات کہیں گے, زبان کی بات نہیں کہیں گے, دل کے اوپر سیدھی ہر چیز دل پہ. وہ ہمیشہ کہا کرتے سورہ رحمان سنو, سورہ رحمان سنو, دل کے کانوں سے سنو, اس کان سے نہیں سنو. خدا کے لیے یکسو ہو. جو یکسو کیسے ہوتے ہیں؟ یکسو تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے تو سپلٹ آف مائنڈ جو ہے, جہاں نفس نے ڈیرے لگائے ہوں وہاں تو یکسو ہو ہی نہیں سکتا. سو جب کوئی روشنی آپ کو اور مجھے اتفاقاً کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اور مجھے جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اللہ کی امر سے ہے. آپ کی میری خواہشات اپنی جگہ ہیں. ہم سوچتے ہوں ہم فقیر بن جائیں. وہ بلے شاہ کا شعر سناتا ہوں, بلے شاہ اے عشق اوکھا ولڑا, صورت ہے صنم دی عرش معلا, بن یار بنا کوئی اللہ ہے, پاویں رب نہ لڑنا پہ جاوے. بابا جی کہتے یہ پہلے کاکا تاڑتا ہے کہ کاکی تاڑتی؟ سالوں سے سوال ایک دن پوچھے جا رہے ہیں. اچھا جی یہ بات بڑا آپ تجسس ہوا, یہ کوئی بات ہونے لگی ہے. کہنے لگے کہ پہلے کاکی تاڑتی. اب یہ بات کیوں کی انہوں نے کہا معشوق عاشق پیدا کرتا ہے. یہ جتنے عاشق گھڑے جاتے ہیں یہ معشوق پیدا کرتا ہے. جو گھڑتا ہے وہ معشوق ہے, جو گھڑا گیا وہ عاشق ہے. دیکھو اس معشوق نے کیسے کیسے عاشق گھڑے, گھڑ کے اور پھر دائم آئے. بڑی آسانی سے ایک جملہ, ایک دن ایک منسٹر صاحب تھے, ان کی بیوی کو فرما رہے تھے, جب ابھی سورہ رحمان پہ ہم نے کام شروع کیا, اس سے پہلے تو دھمال پہ کام کرتے تھے, ہر بندہ ہم سے کار کھاتا, یہ کس قسم سے مسلمان قوم ہے. تو کہنے لگی خاتون, کہنے لگے ہم نے سورہ رحمان پہ ریسرچ مکمل کی اور سید کے سینے میں ٹرانسفر کی. اچھا میں نے غور سے دیکھا ہی پہلی دفعہ میں فکرہ سن رہا ہوں, بغیر اطلاع سے ٹرانسفر ہو گئی. اچھا وہ اچانک بات کہتے تھے. تو جو آپ کا فقیری کے معاملے میں جو اورا ہے, جو آپ کا پرسیپشن ہے, اٹ از ویری ویک. اگر یہ آپ کا پرسیپشن نہ گرو کرے تو آپ کو یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی. ارے یہ تو خود خدا ہے. خدا کیا ہوتا ہے؟ جب موتو قبل انتا موتو ہو گیا, مرنے سے پہلے مر گیا, تو رہا کیا پیچھے؟
کہتے تھے ایک وجود رہ گیا، خاک ہے سید بابا اڑتی ہے، ہم تو کب کے مر چکے، جب مرنے سے پہلے بندہ مر جائے تو پھر کیا؟ تو یہ پتا چلا ارے یہ کہتے نہیں ہیں، یہ تو ہے، تو ایسے ہے۔ اب وہ خاتون مجھ سے پوچھنے لگی آپ کو لکھ کے دی تھی ریسرچ؟ میں نے کہا اب اتنی پڑھی لکھی ہیں۔ بابا نے فوراً ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے میرے یہاں پہ ہاتھ رکھ دی، یہ تو سید میٹر آدمی ہے، ابھی بنا بنایا کھیل پہ گاڑے گا، بابے کا شکار غائب کرے گا، کیونکہ میں تو بد لحاظ بالکل سیدھا تلوار کی طرح نا، کیونکہ یہ کہتے تھے سید بابا، بابا کیا کرے، بابے کے ساتھ بھی یہ کچھ، میں گئے تسی سارا میرے نل کیتا ہے، ہوں تسی کہندے ہو میں باہر آ جاؤں، ہم تو نہیں چھٹ سن سارے ہوں۔ پھر ایک دن موج میں آگے کہنے لگے اچھا سید بابا، بابے نے تمہیں آگ سے نکال کے برف میں لگا دیا، آگ کا جلا تو پھر بچ جاتا ہے، برف کا ڈسا پاؤں کاٹنا پڑتا، تو سید بس، تو یہ سینے میں ٹرانسفر ہوا، کیا ہوا اللہ جانتا ہے، کیسے ہوا باخدا، میں نے کہیں نہیں پڑھا، کہیں سے نہیں سنا، جو اس نے کہا وہ ہو رہا ہے۔ یہ سورہ رحمان، یہ وہ زینت القرآن، یہ سید الانبیاء علیہ السلام کے قلب مطہر کا نور، یہ ایسا نہیں ہے بابا، ایسا نہیں، یہ اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ ہم متحمل ہی نہیں ہیں، ہم کہنے کو پھیلا رہے ہیں، کارڈ بانٹ رہے ہیں، سیڑھی دے تم بھی سن لو، ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، میرے پاس یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے، کام تو چھوٹی سی چیز، کام ہو جائیں گے تو انسان تو پھر اللہ نو کہندا ہے یاد کون کرتا ہے اللہ۔ اور بعض دفعہ انسان جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، کتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا، یا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بابا یہ میں تو ان کی حالت دیکھتا تھا، مجھے تو بس کیا بتاؤں، صبح دوپہر شام رات ہر وقت ہر سیکنڈ کہتے سید ہر سانس کا حساب دینا، بابا ہم تو نہیں دے سکتے، ہمارا کیا ابھی ادھر ابھی ادھر ابھی اس سے بات ابھی اس سے بات، لیکن چونکہ سامنے رہی نا، اگر بڑی امام ہمارے سامنے ہوتی تو باخدا ہماری بھی رائے پھر ہماری رائے ہوتی کہ بس میں نے نہیں چنگے لگ رہے، یا میرے ہستے دعا نہیں کی تھی تو میں نہیں مانتا۔ بابائی کا بھی یہی معاملہ، کئیوں نے ان سے بغاوت کر کے فقیری کی اناؤنسمنٹ کر دی، کئیوں نے یہ کہا یا میرے پیر بھائی ہیں، کئی واقعات ہوئے اس قسم کے، لیکن اس کی حقیقت کو کوئی نہیں مٹا سکے گا، ہم سب مٹ جائیں گے۔ گڑی دوپٹے میں ایک فقیر ہوتے تھے سید صدیق حسین شاہ حسن عسکری المعروف لٹل سٹار، وہ مجھے خط لکھتے تھے، اچھا میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ خط چلا آ رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان معرفت سید شاکر عزیر نمائندہ خاص پی ٹی وی کے پتے پہ آیا تھا، میں پڑھتا تھا فلانے کی عدالت لگائی گئی اس کو فارغ کیا گیا، فلانے کی عدالت لگائی گئی اس کو فارغ کیا گیا، میں کہا استاد ہے ویسے یہ ٹوٹا، اور یہ ڈھونڈ بابا ہی کو رہے، خط آتے گئے آتے گئے آتے گئے، ایک دن میں نے بابا ہی سے کہا جناب یہ اپنی امانت پڑھو جو میری جان چھوڑو، انہوں نے کہا اس کو خط لکھو بابے کو، اس کو فوج پہ پیش ہو ہماری بارگاہ میں نے جناب نے خط لکھا گڑی دوپٹے کے، اور چوتھے دن ان کا خط کا جواب آیا، اور یہ خط اس زمانے میں آٹے کا کرائسس تھا اور نواز شریف صاحب کی غالباً حکومت تھی، تو اس کا شعر اوپر انہوں نے لکھا، نماز عاشقاں تحریر و ہدایت و پیشکش سید شاکر عزیر، نواز شریف آٹا سستا کر نہیں تو ملتان کی گرمی میں جا کے سڑ، کہ شاہ شمس تبریز نے نہ سکھ چھوڑے نہ انگریز، کلثوم اپنی گاڑی کی رفتار کر دیتے۔ اچھا جی میں نے تو اتنا ہی پڑھا، میں نے فون اٹھایا بابا جی کو لاہور میں کہ جناب جلدی آؤ، نوی نوی حکومت بنی ہے چلی جائے، یہ حضرت صاحب روڑن لگے، کہنے کے بس بابا آ رہے ہیں۔ 2 دن کے بعد بابا ہی آئے اور ہم وایا گئے ادھر سے جی مانسہرہ کی سائڈ سے، تو جو گاڑی چلا رہا تھا نا اس نے مجھے اشارہ کیا، انہوں نے کہا پترو بابے اور انہوں تسی پیار کرو، میں تے بابے دن اکے کو سوٹیاں کھا کے نہ پجیرو لینے،
ابھی یہ بات اسے مجھے اشارہ کیا نا تو بابا کہنا بریک مارے بریک مارے. بابا یہ جھٹکا کھاتے تھے فل سپیڈ. اللہ کون ادھر کس کا مزار ہے؟ میں سیدھا وائڈ ہی کر رہے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں جا کے کیا ہونا. لو جی چلے گئے موڑے نیچے گئے. وہ پلنگ بچھے ہوئے تھے. کہنے لگے بابے کو یہ پلنگ پہ بٹھاؤ. بٹھا دیا, ٹیک لگا دی, چائے شائے. ہم نے ذرا سائڈ پہ ہو کے چائے سگریٹ پی. اس کے بعد انہوں نے شلوار سیدھی کی, سوٹی ہاتھ میں لی. آؤ سید اللہ. اوپر گئے. صحن میں 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے. انہیں کہتے ہیں ان کو کاٹ دو. اوے جا کے کہو بابے سے لاہور سے فقیر آئے. انہوں نے کہا بابا جی 2 بجے آنا. انہیں گئے بابا سے کیا یہاں تو بتھیرے بابے آتے. اس بابے کو دیکھیں وہ سبز کپڑا پڑا ہوا تھا آگے. بتھیرا بابا ہی نے 1 دفعہ 2 دفعہ کہا, تیسری دفعہ بس اللہ کی پناہ ہے. اس کے بعد جو میں نے سنی اور وہ سب لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے اور یہ فکرہ کہہ کے آئے تھے کہ آج کے بعد اس جگہ سے کبھی کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا. بابا وہ ڈنڈا ہی لے کے جا رہے جس کو تم استعمال کرتے تھے. ڈیوٹی کے فقیر تھے اور یہ جو فیض اور اس قسم کی جو قوت مجذوبوں کو بھی سسپینڈ میں نے خود دیکھا ہے, سسپینڈ کرتے بالکل فارغ کر دیتے تھے کہ جو اگر مس یوز ہو رہا ہے کسی ایسی صورت میں, کوئی کسی نے شکایت کر دی بارگاہ خداوندی میں. اچھا جی وہاں سے میں نے اس کو کہا تو پجیرو مانگ رہا تھا, کہا نا ڈنڈے ان اندر جاؤ یا بابے اور اگلوں کھا. وہاں سے واپس ہوئے جی گاڑی میں بیٹھے ہم مظفر آباد جا رہے ہیں. اب بابا نے وہ کیسٹ لگی سلطان باہو کی تو اس پہ وہ شعر تھے کہ عشق جناں دے ہڈی رچیا پرندے چھپ چھپاتے ہوں. کہنے کے سید بابا جینون ہے, یہ سالے مردہ بیچتے ہیں. تو بابے کو بیچ رہے ہیں, اس کو بس چوٹی پکڑا کے لگا دیا, وہ لگائی. بابے کو تو ہوش نہیں, فنا فلا کا آدمی ہے, کب کا مر چکا, اسے تو ہوش ہی نہیں. لیکن اب بابا ہوش میں لے آئے گا. اس کے بعد وہ بابا دھنا کا حج پہ بھی چلے گئے, انہوں نے پردہ فرمایا. وہاں سے پہنچی ہم گڑی دوپٹہ. اب ان کو ملنے جا رہے ہیں جو سلطنت کے ٹکڑے کرنے لگے. اب بابا ہی کا رول بتانے لگوں کیا رول کیا ہے. وہاں اب ہم جا کے سڑک پہ کھڑے ہو گئے. اب سوچ رہے ہیں کہ کہاں کدھر کو جانا ہے. ایڈریس بھی کوئی نہیں ہے, صرف گڑی دوپٹہ لکھا ہوا. تو کیا دیکھتے ہیں ایک بندہ آ رہا ہے, وہ وہاں ڈیوٹی کرتا تھا فقیر کا. اس نے یہاں آٹے کا توڑا رکھا ہوا. اس نے کہا جناب یہ ڈکی والے اس میں رکھوائیں. خود بیچ میں بیٹھا کہتا جی اس طرف کے پہاڑ چڑھ رہے ہیں, بارش ہو رہی, ژالہ باری ہو رہی. پہاڑ چڑھ کے ایک جگہ کہتا جی روکیں. آٹے کا توڑا لے کے کہتا یہ نیچے گھر ہے. اچھا میں کہوں یار بابا ہی کو میں کیسے لے کے جاؤں. اتنی دیر میں ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں, بابا ہی باہر نکلے تو دیکھتا ہوں پہاڑ کے نیچے سے ایک صاحب, چھوٹی چھوٹی داڑھی, دبلے پتلے سے, سیدھے آئے اور آ کے میرے گلے لگ گئے. السلام علیکم یا سیدی. ارے شاہ صاحب آپ کا پیٹ کب نکلا. یہ ایسی باتیں جیسے میں ان کا بچپن کا دوست. میں کہ جناب مینو چھڈو, بابے اور ملو. تو بابا جی کی سوٹی چوم کے کہتے ہیں اللہ 4 کتاباں اتاریاں 5واں ڈنڈا. پھر نیچے گئے اور پھر تنہائی میں بابا جی سے ملے. اور ان سے ملنے کے بعد مجھے آ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ بس سبحان اللہ زی اسرا, کچھ اسرار سن. بابے انہوں نے دستے تے شاہ جی سدا سلامت رہو, سدا خوش رہو. بڑی خدمت کی انہوں نے. میں نے بابا ہی سے پوچھا, کہتے بس صحیح بابا, بابے کا یہ بھی کام ہے ہاتھ پکڑ کے چڑھا دینا. میرا تو لیول بہت چھوٹا ہے. کسی بڑے لیول والے سے کبھی اس بڑے کی کہانی سنو گے پھر مزہ آئے گا. اس کا لیول کتنا ہے. یہ اس جہان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے امین نہیں ہے. یہ کہتا ہے مانگنا بھی نہیں آتا تمہیں. جیسے ایک فقیر تھے, ان کے پاس ایک صاحب مجھے لے کے کہنے لگے آج جنتی پلاٹ چاہیے. میں کہ ضرور لے لینا. اس نے ان کی جب وہ موج آئی تو اس کے درمیان ایک دم اسے میں چٹکی کاٹی. میں کہ رک جاؤ جی. ان کے کیا ہوا. میں کہ آخر راجا کہ میں نے جنتی پلاٹ چاہیے. کہتے جاؤ دیا. کہنے لگی کارنر والا پلاٹ چاہیے. کہنے وہ بھی دیا. جس کی پہنچ جہاں تک اس کے لیے وہیں پہ تو. اس حسن و گمان اللہ کی ذات کے حسن کی جو گمان ہے, اس کا جو حسن ہے وہ یہ پیدا کرتے ہیں. ہماری سطحی نہیں ہے. ہم سطحی قسم کی اس عبارات تلاوت اور وہ تراجم اور وہ تشریحات اور وہ وظائف کی اس دنیا میں اپنے ہی نفس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے. یہ نفس ہمیں خراب کر رہا.
یہ نہیں ہمارا پیچھے چھوڑے گا، نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے۔ 360 بت یہاں ہوتے ہیں، یہ کعبے میں نہیں تھے، ایشو کعبے پہ قبضہ کرنے کا نہیں تھا۔ تزکیہ نفس ہجرت مدینہ اس 360 بتوں کی کلمینیشن تھی۔ ارے ایسا شہنشاہ کبھی کسی کو نصیب ہوا جو سید الانبیاء علیہ السلام کا روپ ہے۔ ہماری تو کسی کے بارے میں رائے بھی اچھی نہیں ہوتی، محدود، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ، یہ پڑھ رہا تھا بچہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کی، اتنی تعریف اشعار لکھ لکھ کے بھی بندہ آخر میں کہتا ہے میں بہت گھٹیا ہوں۔ نبی دو جہاں علیہ السلام نے اللہ ایک دن کہا، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا، اتنا ہی جانتا ہوں جتنی تو نے ہمیں خبر دی ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ بات سن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ کہتے تو ہم خود کہنے والے تھے، آپ ہماری عبادت نہ بھی کریں، یہ جتنی مخلوق عبادت کرتی ہے یہ ہم آپ ہی کی طرف سے عبادت ہے ہماری۔ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے عبدیت، عبد کیا ہوتا ہے، عاشق کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہے، عشق کتنا آسان ہے۔ یہ اشعار کی ریسیٹیشن کا نام عشق ہے، یہ سر دینے کا نام عشق ہے۔ کربلا عشق کا سب سے حسین سنگم ہے۔ امام عالی مقام دیکھو، سر پیش کیا جا رہا ہے نیزے پہ، اس کو کہتے ہیں پیش کرنا، اتفاقی نہیں، پیش کیا جائے ارادے سے، طاقت سے، اس تکلیف سے گزر کے امر ہوا جائے۔ ایسا تھوڑی، یہ فقر ایسا نہیں ہے کہ آپ اور میں کچھ سٹوری سناؤں گا تو فقر مکمل ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یہ آپس کی باتیں ہیں چھوٹے لیول کی، ہم سب کی، اس کا لیول بہت بڑا ہے۔ آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہم فقیروں کو کب تک آزماؤ گے؟ کیوں آزماتے ہو؟ آ جاؤ اچھی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ آ جاؤ، اس کے بعد تم جو مانگو، تم نہ بھی مانگو ہم تمہیں وہ دیں گے جو کبھی کسی نے نہ دیا ہو۔ فیض صاحب کہتے ہیں نا، مجھے دو جہاں کی سروری ملے، یہی ہے وہ در جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ میرا خیال خاصا وقت ہو گیا، یہ کلوزنگ کے اوپر پھر مسمس کریں گے، کل بھی بہت کی۔ جو لوگ آئے ہیں ابھی ہم دعا بھی کریں گے، چادر بھی چڑھائیں گے، جو کچھ بھی مانگنا ہے حضوری خلوص سے ہوگی، باج حضوری نئی منظوری ہوتی۔ آ گئے ہیں، اب بڑے کو دیکھو، بڑے کی شان دیکھنی، کلا یومن ہوا فی شان۔ یہ اللہ کا مطلب اللہ ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کتنی کو تعریف کروں تو اس کی تعریف پوری ہو جائے گی۔ اس محدود سے فضول سے قلب و ذہن میں کیا اللہ محدود سما سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ آج آئے ہیں، جیسے میں نے کاغذ کا کہا تھا بشر حافی کا، تو کیا ہمارے اندر کسی کو اس طرح رکھنے کی خواہش ہے کہ اس کو خوشبو میں بسایا جائے؟ خوشبو کیسے بساؤ گے؟ اس کے علاوہ کسی کو نہ سوچو، شرک ہوتا ہے، ایک کے علاوہ دو کا سوچو۔ تو ایسے رکھیں کہ پیش ہوں گے اس کی روبرو بارگاہ کلندر میں، ایک دعا یہاں کریں گے اور پھر اس کے بعد اندر چادر چڑھائی اور پھر دعا کریں گے۔ اسی خیال سے آنکھیں بند کرنی ہیں آج۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جلدی ہے، کہیں جانا ہے، اب تو کہیں بھی نہیں جانا، اب جہاں بیٹھے ہیں لے آیا ہے، بڑی مہربانی اس کی۔ دعا کرو اکتا نہ جائے اندر سے۔ جیسے میں بابا کی آخری سانس جب ہو گئی، دنیا سے پردہ کیا، تو میں اس دن بھی دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، مالک یہاں تک تو نے قائم رکھا، اب آخری سانس تک بھی قائم رکھی۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ تو کہتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقاموا، لیکن استقامت بھی وہی دیتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس کہیں اکتاہٹ اندر ڈال دے،
بیزاریت پیدا کر دے ہمارے لیے۔ تو بالکل فوکس ہو کے بارگاہ رب ذوالجلال میں اللہ کے روبرو، اس پاک شہنشاہ کے روبرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس دل کے ساتھ، اس دل میں، اس دل سے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اللہ 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 3 بار، اور دل میں دعا مانگنی، جو بھی دعا مانگنی اتنی یکسوئی ہو کہ اللہ آپ کے خیال سے جا نہ سکے۔ بالکل فوکس ہو جائیں۔ آج موقع ہے، اس بارگاہ کلندر میں آئے ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور یہی فیض ہوگا کہ آنکھیں من کر کے 3 بار اللہ پڑھ کے دعا مانگیں۔ جب میری آواز آئے آنکھ کھولتے چلیں۔ آنکھ کھول دیں۔ چلیں جی اندر کی طرف چلتے ہیں۔ سائیں جی جس وقت اندر چادر چڑھا کے دماغ ڈل جائے گی، پھر آپ کا یہاں پہ ایک آئٹم یہاں پہ بھی ہو، بابلے شاہ اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہویا چولہا۔